أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا لن تغنی عنہم ہرگز نہیں دور کر سکیں گے ہٹا سکیں گے ان سے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے شیئن کچھ بھی واولئک اور وہی لوگ ہیں ہم وقود وہ ایندھن ہوں گے النار دوزخ کی آگ کا کدا بھی ان کی عادت مثل عادت آل فرعون والوں کی ہے والذین اور ان لوگوں کے من قبلم جو ان سے پہلے ہوئے کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو فاخذہم اللہ پھر پکڑا انہیں اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی پاداش میں واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن نے کفر کیا ستغلبون ضرور تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم دوزخ کی طرف وبئس المہاد اور بہت بری جگہ ہے وہ ٹھہرنے کی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی فی فئتین دو گروہوں میں التقطا جب وہ آمنے سامنے ہوئے فئتن تقاتل ایک گروہ لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں واخری اور دوسرا کافرتن کافروں کا گروہ تھا یرونہم جو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے مثلہم ان مسلمانوں سے دگنا رائے العین آنکھ سے دیکھنا واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ تائید کرتے مدد کرتے ہیں اپنی مدد سے من یشاء جس کی چاہتے ہیں ان فی ذلک بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار البتہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ یہاں ان آیات میں اللہ جل شانہ نے جو پہلی دو آیتیں ہیں ان میں یہودیوں کی حالت کا اور ان کی شرارتوں کا بیان کیا ہے اور جو تیسری آیت ہے اس میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے کافر اور مشرک لوگوں کا بیان ہے۔ مدینہ منورہ میں جو مدینہ کے اصل باشندے مقامی لوگ تھے ان کے دو قبیلے آباد تھے اوس اور خزرج۔ یہ لوگ زمیندار تھے اور مالی لحاظ سے کمزور تھے اور تین قبیلے یہودیوں کے آباد تھے بنو نذیر بنو قریظہ بنو قینقاع اور یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے مالدار تھے
اور تجارتی منڈیوں میں انہی کا ہولڈ تھا اور یہ یہاں تجارت پہ اثر رسوخ رکھتے تھے، اور ان کے پاس مال بھی تھا اور افرادی قوت بھی تھی، اور یہ لوگ چونکہ پہلی کتاب کے حاملین تھے تو علم بھی تھا، اس لیے ان کا کسی لحاظ سے ادب بھی تھا اور روب داب بھی تھا مال اور افرادی قوت کی وجہ سے۔ اور جو اصل لوگ تھے اوس اور خزرج کے، یہ چونکہ زمیندار تھے، کمزور تھے، تو ان پہ انہوں نے اپنا اچھا خاصا اثر رسوخ بڑھا رکھا تھا، یہاں تک اوس اور خزرج کو ان یہودیوں نے اپنی چالوں اور شرارتوں سے اپنے مال کے بلبوتے، افرادی قوت کے بلبوتے دبایا ہوا تھا کہ اوس اور خزرج کے لوگوں میں کوئی بھی اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اپنے محلے، اپنے علاقے کے بڑے رئیس امیر یہودی کی اجازت نہ لے لیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کسی دوسرے علاقے کا سفر کرنا ہوتا تو بھی مقامی یہودی سے اجازت لے کے جانا ہوتا تھا۔ اس قدر ان یہودیوں نے ان اہل مدینہ کو اور اوس اور خزرج والوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کی معیشت پہ یہودیوں کا قبضہ اور کنٹرول ہے، اور ورلڈ بینک اور IMF ان کے قبضہ میں ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانے ادوار سے اس قوم کی یہ فطرت ہے، یہ تجارت پیشہ طبقہ ہے، اور مال اور دولت یہ گویا مادہ پرست انسانیت کی کمزوری ہے، تو ہر دور میں انہوں نے دنیا کو شکست اپنے مال سے دی ہے۔ اس وقت تو ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی، آج اگرچہ یہود کے پاس افرادی قوت نہیں، لیکن ذہانت اس وقت کے یہودی میں بھی تھی، آج کا یہودی بھی انتہائی ذہین اور شاطر ہے، تو اپنی ذہانت اور اپنی دولت کی بنیاد پہ آج بھی یہودی افرادی قوت میں بہت کمزور ہوتے ہوئے دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ ورلڈ بینک اور IMF نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اور امریکہ جیسے با اثر ملک کے اوپر بھی کنٹرول یہودیوں کا ہے، تو گویا دنیا کے اکثر خطوں میں کنٹرولڈ گورنمنٹیں ہیں، اور وہ سب کا سب اس کو کنٹرول یہ یہودی دولت کر رہی ہے۔ تو یہ یہودی قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، قینقاع، انہوں نے اوس اور خزرج کو اس درجے کا دبا کر رکھا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات، یہ معلومات آپ کے علم کے لیے اور جذبہ ایمانی کے لذت کے لیے، کہ یہ یہودی آئے کیسے مدینہ میں۔ اصل تو یہ مدینہ کے یا اس خطے کے باشندے نہیں تھے، یہ یہاں کیسے پہنچے۔ تو تاریخ میں بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں ایک بادشاہ کا ذکر آتا ہے، تبع، یہ 26ویں پارے سورہ قاف کے اندر تبع کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ بادشاہ تھا یمن کا، اور پہلی کتابوں کے یہ علماء تھے، بادشاہ بھی پہلی کتابوں کا عالم تھا۔ ایک دفعہ یہ کسی سفر پہ نکلا ہوا تھا، تو یہاں مدینہ کی سرزمین سے اس کا گزر ہوا، اور حضور کے جانے سے پہلے مدینہ میں اس کا نام یثرب تھا، اور اس کی آب و ہوا باہر کے لوگوں کے لیے کوئی اچھی نہ تھی، تو تبع اس کا نام پورا تھا، تبع اسد ابن ملیک حمیری، ابو کرب اس کی کنیت تھی۔ تو یہ بہت نیک اور پارسا آدمی تھا، یہاں سے اس کا گزر ہوا، اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں کم و بیش 400 کے لگ بھگ یہودی علماء بھی تھے۔ تو یہاں اس نے یثرب کی سرزمین پہ کچھ دیر ٹھہرا، اور اس کو یہاں سے خوشبو آئی، تو اس نے کہا اپنے علماء سے کہ یہ غور کرو کہ یہ سرزمین کیسی ہے۔ تو یہاں ان کے یہود کے آنے کا قصہ کیسے ہوا، تو اس طرح کے
قرآن کریم میں سورہ قاف میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے، تبع حمیری، سورہ قاف میں اس کا بیان ہے۔ تو یہ ایک دفعہ اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا تھا، اور اس کے ساتھ کم و بیش 400 کے لگ بھگ یہودی علماء بھی تھے۔ تو یہاں سے گزرتے ہوئے اس کو کوئی یہ خطہ خاص نظر آیا، بعض روایتوں میں اس کو خوشبو یہاں سے آئی، تو رک گیا اور کہا اپنے علماء سے غور کرو یہ سرزمین کیسی ہے۔ تو وہ کتابیں کھول کے بیٹھ گئے، خود بھی پہلی کتابوں کا جاننے والا تھا یہ بادشاہ۔ تو ان سب نے کہا کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے پہنچیں گے، اور آخری نبی کی جو صفات ہیں ان میں جو جائے ہجرت کا بیان ہے وہ ہو بہو یہی زمین ہے۔ تو یہ تبع بادشاہ بہت اس سے متاثر ہوا اور اس نے ایک خط لکھوایا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے نبی آخر الزمان، اگر آپ میری زندگی میں مبعوث ہوئے تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کے پاؤں دھوؤں گا، اور میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، اور اگر آپ میری زندگی میں نہ آئے، بعد میں آئے، تو میں ابھی سے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس طرح کے بڑے اچھے جذبات کا اس نے اظہار اس خط میں کیا، اور وہ خط یہاں کے باشندوں کو دے دیا کہ جب وہ تشریف لائیں آخری نبی تو یہ میرا خط انہیں حوالے کرنا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مکان بھی اس نے تعمیر کر کے یہاں چھوڑا کہ جب وہ نبی آخر الزمان آئیں تو یہ مکان میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تو اس کے ساتھ کچھ جو یہودی علماء تھے انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں ٹھہریں گے۔ کم و بیش 200 کے لگ بھگ یہودی علماء یہیں پہ رہائش پذیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم اس نبی آخر الزمان کا استقبال کریں۔ یہ چونکہ بادشاہ تھا اس کے لیے یہاں ٹھہرنا مشکل تھا، لیکن اپنے ایمانی جذبات کا اس نے اظہار کیا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بعض تفسیروں میں 900 سال پہلے کا ذکر ہے، بعض میں 450 سال پہلے کا ذکر ہے کہ اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ خدا کی شان، وہ خط اہل مدینہ کے پاس محفوظ رہا۔ وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ جب حضور ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں وہ خط پیش کیا۔ اور بعض کا کہنا تو یہ ہے کہ جو اس نے مکان تعمیر کیا تھا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مکان اسی جگہ تھا، وہی مکان محفوظ تھا، یا وہ مرور زمانہ سے ختم ہو گیا اور اس کی جگہ اب یہ دوسرا مکان تعمیر۔ اسی لیے حضور کی اونٹنی آپ نے فرمایا اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں خود جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو ہجرت کے موقع پر یہ اونٹنی خود چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ کے ٹھہر گئی تھی، اور حضور نے یہیں پہ رہائش اختیار فرمائی تھی۔ اور وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کو عطا فرمایا۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ یہ یہود یہاں بسے کیسے تھے۔ تو وہ جو ان کے اہل علم 200 کے لگ بھگ یہاں مدینہ میں رہ گئے، آباد ہوئے، آگے ان کی نسل بڑی تو یہ 3 بڑے بڑے قبیلے یہاں ان کے آباد ہوئے، اور مدینہ کے اطراف میں بھی ان کی اچھی بڑی تعداد ہو گئی، اور گویا مدینہ پہ معاشی طور پر یہ قابض ہو چکے تھے۔ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی دعوت ایمان دی، تو ان کا ایک بڑا رئیس تھا کعب بن اشرف، پادری تھا بڑا، یہ بڑا بدبخت تھا، بہت گستاخیاں حضور کی کرتا تھا۔ تو اس کعب بن اشرف نے کہا حضور کے سامنے، جب حضور نے اس کو بھی دعوت ایمان دی، اس نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری بھول ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اہل مکہ کی طرح لڑائیاں کر کے ہمیں متاثر کر ہمیں بھی دبا لوگے۔ وہ تو جاہل لوگ تھے، نا تجربہ کار لوگ تھے، اگر ہمارے ساتھ تمہارا واسطہ پڑا تو پھر دیکھنا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم تمہیں اس کا پتہ دیں گے۔ تم ہمیں ان کی طرح ڈراتے اور دھمکاتے ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے کوئی تمہیں لڑنے کی دعوت تو نہیں دی، نہ میں نے تجھے ڈرایا دھمکایا۔ تو اس نے کہا یہ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اسلام قبول کر لو، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اسلام ہم اگر قبول نہیں کریں گے تو تم ہم سے لڑو گے۔ تو بہرحال ایسے شرارتی مزاج کے تھے اور بڑے ان کا منافقانہ مزاج تھا۔ تو اس کا بیان ہے یہاں پہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کہ بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے یا ہٹا سکیں گے ان سے، دور کر سکیں گے ان سے ان کے مال ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی۔ یعنی یہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی تارنے والا نہیں ہے کہ تم ہمیں ایسے نگل جاؤ گے، ہم مشرکین مکہ کی طرح، قریش کی طرح بھولے بالے نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے جب ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوا۔ تو اب جب اللہ کی پکڑ آئی اور بنو نذیر بنو قینقاع تو حالات کو خود دیکھ کر ہی انہوں نے مدینہ سے جلا وطنی خود ہی قبول کر لی اور چلے گئے یہاں سے، مکانات، زمینیں، جائیدادیں وغیرہ چھوڑ کر، اور خیبر میں جا بسے۔ البتہ جو بنو قریظہ تھا یہ ڈٹے رہے، اور پھر انہوں نے خندق میں حضور سے غداری کی، اور پھر ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بوڑھوں کو، بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو اس وقت یہ اللہ کی پکڑ آئی ان پر، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر ان کا مال، ان کی دولت کچھ بھی کام نہ آیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ کَدَابِ آلِ فرعون، ان کا حال، اس کدابے سے یہ مقدر مانے دأبہم کداب آل فرعون، ان کی عادت یا ان کا حال مثل عادت فرعونیوں کے ہے، یعنی جیسے فرعونیوں کا مزاج تھا، بڑے متکبر اور مغرور تھے دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، اور بڑی ضد کرنے والے یہ لوگ تھے، وہی حالت فرمائے یہودیوں کی ہے، متکبر ہیں اور ضدی ہیں، ضد سے نہیں ہٹتے، بات کو سمجھتے ہوئے بھی ضد کریں گے۔ تو فرمائے ان یہود کی حالت اور ان کی عادت بھی فرعونیوں کی عادات کی سی ہے۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے ہوئے ان کی طرح، اسی طرح ان کی بھی عادتیں ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، اور ان کی تکبر والی عادت، ضد والی عادت کے علاوہ یہ بھی عادت تھی کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو۔ فاخذہم اللہ، تو پھر پکڑا انہیں اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جب اللہ پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں نکلتا۔ یہ تو یہود کا بیان ہوا کہ جب حضور تشریف لائے تو بڑی ڈینگیاں مارتے تھے، جب خدا کی پکڑ آئی تو کچھ خود ہی بھاگ کے نکل گئے، اور بقیہ جو بچے اور شرارتیں کرتے رہے، باز نہ آئے شرارتوں سے، تو ان کا قتل ہوا، جیسے حضرت سعد نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا۔ تو یوں ذلیل ہو کر یہاں سے نکلے، اور یوں اللہ نے مدینہ کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ جب انسان اللہ کے دین کا مقابلہ اپنے مال سے، اپنی شرارتوں اور ضد سے کرتا ہے، تو پھر خدا کی جب پکڑ آتی ہے تو بچ نہیں پاتا، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور مال کی اور دولت کی وجہ سے اللہ کے دین سے ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہود، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ یہ آنے والی مغلوبیت کی خبر اللہ نے ان کو دی کہ آج تم یہ باتیں کرتے ہو کہ کل ہمارا تمہارا سامنا ہو تو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا سن لو، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، دنیا میں تو تمہاری مغلوبیت اور مدینہ کی سرزمین سے جلا وطن، اور آخرت میں وتحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم، دوزخ کی طرف، یعنی تمہارا ٹھکانہ دوزخ بنے گا۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے دوزخ۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب یہ دوسرا واقعہ ہے، دوسرا ذکر ہے غزوہ بدر کا۔
فرمایا تحقیق ہے تمہارے لیے آیت و نشانی فی فئتین، دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں، التقطا جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ ایک مسلمانوں کی جماعت تھی فئۃ تقاتل، جو لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، واخری کافرۃ، اور دوسری جماعت، دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے بدر میں۔ بدر یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے مقام پہ، 80 میل کی مسافت پہ ایک مقام ہے، اور بدر اس کا نام اس وجہ سے پڑا کہ ایک شخص، اس کا نام بدر تھا، اس نے اس جگہ پہ کنواں کھودا اور لوگ اس کنویں سے پانی لینے لگے، استفادہ کرنے لگے، تو اس کی وجہ سے اس کنویں کا نام بیر بدر مشہور ہو گیا۔ بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، تو بدر اس کنویں کو آباد کرنے والے شخص کا نام تھا، تو بیر بدر کے نام سے یہ کنواں مشہور ہوا۔ آہستہ آہستہ کرتے یہاں لوگ آباد ہوتے گئے، تو یہ آبادی اور اس جگہ کا نام پھر مرور زمانہ سے بدر پڑ گیا۔ اور اس مقام پر مسلمانوں میں اور کافروں میں سب سے پہلا معرکہ ہوا، اور عجب معرکہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان 313 میں 77 صحابہ مہاجر صحابہ میں سے تھے اور 236 انصار میں سے تھے۔ اور یہ بنیادی طور پر مدینہ سے جو یہ حضرات نکلے تھے جنگ کے لیے نہیں، بلکہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ شام سے لے کے آ رہے تھے، اس تجارتی قافلے کو روکنا اصل مقصود تھا۔ لیکن بعد میں حالات بنے، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا، اور ادھر خبر ہوئی کفار مکہ کو، وہ بڑا لشکر لے کے مدینہ پہ چڑھائی کے لیے آ رہے تھے، اس کی خبر حضور کو ملی، تو بعد میں وہیں اسی سفر میں جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا، اس لیے جنگ کی تیاری نہ تھی۔ 313 اور جنگی تیاری کا یہ عالم تھا، گھوڑے صرف 2 تھے، ایک حضرت مرصد کے پاس اور دوسرا حضرت مقداد کے پاس، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زیریں اور 8 تلواریں، یہ کل سامان جنگ تھا۔ اب اس سامان سے تو لڑائی نہیں ہوتی، مقابلے میں 1000 آدمی اور 1000 تلواریں، 1000 زیریں، مسلح ہے پورا لشکر، اور یہاں 2 گھوڑے ہیں اور 8 تلواریں اور 6 زیریں ہیں۔ بھارا مقابلہ تھا، لیکن مقابلہ ایمان کا تھا، اسلحے کا نہیں تھا، مادی طاقت کا نہیں تھا، ایمان کی بنیاد پہ مقابلہ تھا۔ اس لیے نہ تلواروں کی ضرورت تھی، نہ زروں کی ضرورت پیش آئی، نہ گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے اپنا لشکر لڑائی کے لیے فرشتوں کا بھیج دیا۔ تو یہ علامت ہے کہ مسلمان کی طاقت اصل ایمان ہے، مادی طاقت مسلمان کی طاقت نہیں۔ ہاں ظاہری اسباب کی حد تک اس کو لینا، لیکن اصل طاقت مسلمان کی وہ ایمان ہے۔ آج بھی مسلمان موجود ہے اور اس کے پاس مالی وسائل مادی طور پر بہت ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں تو ایٹم کے ہوتے ہوئے مسلمان ذلیل ہے۔ اس وقت ہاتھ میں کچھ بھی سامان جنگ نہیں تھا، لیکن ایمانی طاقت تھی، تو مسلح کفر کے خلاف مسلمان بھاری تھا۔ تو اس تھوڑی سی تعداد میں مسلمان مقابلے میں بدر میں نکلے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، حالانکہ مسلمانوں سے تعداد میں بھی زیادہ اور اسلحے کے لحاظ سے بھی بھاری تھے۔ اور مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا؟ صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر صحابہ تھے اور 8 انصار صحابہ میں سے تھے۔ آج ان کی قبر مبارکہ وہ اسی بدر کے میدان کے اندر موجود ہیں اور مخلوق کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کا بیان ہے کہ جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والی تھی، وہ اخری کافرۃ، دوسرا گروہ کافر تھا۔ یرونہم، اللہ نے یوں جذبات میں لا کر بھیڑایا ان دونوں گروہوں کو کہ یرونہم، وہ کافر دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلہم، ان مسلمانوں سے دگنا، رأی العین، آنکھوں کا دیکھنا، یعنی بالکل صاف اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور اس طرح غضبناک ہوئے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان اور ہم ان سے دگنا، تو ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے
یوں دکھایا کفار کو کہ مسلمان کفار سے دگنے ہیں، یوں اللہ نے مقابلہ خوب کروایا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتے ہیں اپنی مدد سے جس کی چاہتے ہیں، اور جہاں اللہ نے مسلمانوں کی تائید کی اور ان کو کافروں پہ غالب کیا۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے کہ لوگوں کبھی بھی خدا اور رسول سے اور دین سے دنیا اور مال اور مادیت کی بنیاد پہ ٹکراؤ نہ کرنا، ورنہ خدا بند قدوس کمزور سے کمزور کو اس بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس کو پاش پاش کر سکتے ہیں۔ جیسے دنیا کی تاریخ میں ہوتا رہا، کمزوروں سے اللہ متکبرین کا غرور توڑتے رہے۔ فرعون کا غرور اللہ نے حضرت موسیٰ سے توڑا، اور اسی طرح تاریخ میں چلتا رہا، اور آج کے قریب کے دور میں اللہ نے کمزور سے افغانوں کے ہاتھوں سے امریکہ جیسے فرعونی مزاج رکھنے والے متکبر کا تکبر اور غرور اللہ نے خاک میں ملا دیا، اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ جب مسلمان تھوڑی سی تعداد میں بھی ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں، اللہ ان سے کام لے کر بڑی سے بڑی طاقت کو پاش پاش کر دیں گے۔ یہ عبرت ہے، سبق ہے انسانیت کے لیے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جن کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، وہ دنیا جہان کا نظارہ کر کے یہ عبرت کی چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ خدا سے ٹکراؤ نہیں لیتے، اللہ کے دین سے ٹکراؤ نہیں لیتے۔ جنہوں نے لیا تاریخ شاہد ہے، وہ دنیا میں قصہ پرینہ بن گئے، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، اور آئندہ بھی خدا کا دستور ایسے ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔